السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت محمد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ، دادا کا نام عبد المطلب۔ مشہور جنہوں نے تعاون کیا چچاؤں میں، ان کا نام ابو طالب، اور حضور کے باقی چچاؤں میں جو مسلمان ہوئے ان کا نام حضرت عباس، حضرت حمزہ اور حضرت حارث ہے۔ ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا مکہ مکرمہ میں ہوئے۔ حضور کی پیدائش ربیع الاول پیر کے دن ہوئی، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ حضور کی وفات پیر کے دن ربیع الاول میں ہوئی، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ وفات کے حوالے سے یہ بھی اتفاق ہے کہ حضور کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور حضور کی پیدائش ربیع الاول کی کس تاریخ کو ہوئی اس میں اختلاف ہے، لیکن مشہور ہمارے ہاں یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر مبارک 63 برس تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 53 سال گزارے، 40 سال نبی بننے سے پہلے اور 13 سال نبی بننے کے بعد، اور مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال گزارے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 11 شادیاں ہوئیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ حضور کے سارے بیٹی اور بیٹیاں ان کی امی اور والدہ مسلمانوں کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام حضرت زینب، ان کے شوہر ابو العاص، اور ان کی بیٹی ان کا نام امامہ، اور دوسری 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ ان میں سے ایک بیٹی کے ہاں عبداللہ نام کے نواسے حضور کے پیدا ہوئے، لیکن وہ بچپن میں فوت ہو گئے۔ ان دونوں بیٹیوں کی شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کی، اور ان سے اور کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ چوتھی بیٹی کا نام ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کی شادی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئے، حضرت حسن بڑے نواسے اور حضرت حسین دوسرے نواسے، اور حضرت ام کلثوم چھوٹی نواسی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام ہے قاسم، عبداللہ اور ابراہیم۔ عبداللہ ان کا لقب ہے طیب اور طاہر۔ قاسم حضور کے بڑے بیٹے ہیں اور عبداللہ دوسرے بیٹے ہیں۔ ان دونوں کی والدہ کا نام حضرت خدیجہ ہے، اور تیسرے بیٹے ابراہیم، ان کی والدہ کا نام حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے داماد الحمدللہ مسلمان ہو گئے۔ ابو العاص یہ پہلے کافر تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی مکہ مکرمہ میں ہی رہتے ہوئے کر دی تھی، اور یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بھانجے تھے۔ لیکن مکہ مکرمہ میں جب تک حضور رہے تو بیٹی بھی وہیں رہی، لیکن جب مکہ مکرمہ سے حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بیٹی مکہ مکرمہ میں رہ گئی۔ بعد میں جب غزوہ بدر ہوا تو ابو العاص کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے، اور اس لڑائی میں وہ گرفتار ہو گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھائی جو اپنے قیدی کو چھڑانا چاہتا ہے وہ نقد رقم دے کر اپنا قیدی چھڑوا سکتا ہے۔ تو حضرت زینب نے اپنے شوہر ابو العاص کو چھڑانے کے لیے ایک ہار بھیجا۔ وہ ہار جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو حضور کو دیکھ کر یاد آ گیا کہ یہ ہار تو ان کی اہلیہ اور ابو العاص کی ساس اور خالہ اور حضرت زینب بیٹی کی والدہ، انہوں نے شادی کے موقع پر اپنی بیٹی حضرت زینب کو دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو ہار ابو العاص کو واپس کر دو اور اس کو مکہ جانے دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر صحابہ کرام اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار تھے۔ صحابہ کرام نے خوشی خوشی حضرت ابو العاص کو ہار بھی واپس کیا اور مکہ مکرمہ جانے کی اجازت بھی دی، لیکن جاتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے یہ شرط لگائی کہ جو تم جا رہے ہو یہاں سے تو جاتے ہی تم نے زینب کو مکہ مکرمہ نہیں روکنا، اس کو مدینہ منورہ بھیج دینا۔ چنانچہ حضرت ابو العاص نے حضرت زینب کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت دے دی، وہ یہاں آ گئے۔ بعد میں ابو العاص مزید بھی مکہ مکرمہ میں رہے، وہ تاجر اور بزنس مین تھے۔ ایک مرتبہ وہ شام سے تجارت کا سامان لے کر واپس آ رہے تھے کہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ جو ہے وہ آمنا سامنا ہوا۔ مسلمانوں نے ان سے جتنا بھی تجارتی سامان تھا لے لیا، اور میں نے بتلایا، بچوں کو سمجھایا تفصیل سے کہ اس دور کے اندر یہ لینا مال و دولت کا چھیننا یہ جائز تھا، چونکہ مسلمان اور کافر حالت جنگ میں تھے۔ مسلمانوں کا مال و جائیداد اس پر مسلمانوں کا قبضہ نہیں تھا، اس پر کافروں کا قبضہ تھا۔ ان کے گھروں پر وہ کافر لوگ مکے کے قابض تھے، تو اس کے بدلے میں اس دور کے دستور کے مطابق ان کے تجارتی قافلوں پر حملہ کرنا مسلمانوں کے لیے جائز تھا۔ لیکن ابو العاص جو ہے وہ چھپ کر، جب ان کا مال سارا مسلمانوں نے لے لیا تو ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت چھپ کر مدینہ منورہ آئے اور اپنی سابق اہلیہ حضرت زینب کو بتلایا کہ میں آ گیا ہوں، مجھے پناہ دے دو، نہیں تو مجھے کوئی جان سے مار سکتا ہے، چونکہ میں کافر ہوں ابھی تک۔ تو حضرت زینب نے فجر کی نماز کے بعد اعلان کیا کہ میں نے ابو العاص کو، رات وہ میرے پاس آئے تھے، میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو زینب نے پناہ دی ہم نے اس کو پناہ دی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کو ان کا مال و دولت واپس کیا، جس سے یہ متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں یہ مال سب کو واپس کر کے وہاں سب کے سامنے کلمہ پڑھوں گا۔ چنانچہ یہ مکہ مکرمہ گئے، انہوں نے ایک ایک پائی تجارت کی، لوگوں کو واپس کی اور وہاں سب کے سامنے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی قائم کر دی حضرت زینب کے ساتھ دوبارہ، اور ان کی بیٹی جو ہے وہ امامہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود کھلایا، ان کے ناز اور نخرے برداشت کیے۔ نماز کے دوران وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے، رکوع لمبا کر دیتے، کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی نواسی تھیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات، سب سے بڑی اہلیہ اور مسلمانوں کی ماں حضرت خدیجہ ہے، جنہوں نے اسلام کی، رسول اللہ کی اپنی جان اور مال سے سب سے زیادہ خدمت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سارا مال انہوں نے نچھاور کیا۔ وہ مکہ مکرمہ کی نہایت مالدار اور تجارت پیشہ خاتون تھیں، اور طاہرہ ان کا لقب تھا، پاک دامن معروف تھی وہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور ان کی اولادیں بھی تھیں، لیکن 40 سال کی عمر میں جب وہ حضور سے متاثر ہوئی، حضور ان کا مال لے کر تجارت کے لیے شام گئے اور دگنا نفع لے کر آئے، تو انہوں نے خود حضور کو پیشکش کی کہ میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں۔ تو حضور نے ابو طالب اپنے چچا کے مشورے سے یہ رشتہ قبول کیا، اور اللہ نے حضور کو ان سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی صورت میں عطا فرمائے۔ حضور کی ساری اولاد حضرت فاطمہ کے علاوہ حضور کی زندگی میں فوت ہو گئی۔ 3 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم بھی حضور کی زندگی میں فوت ہوئیں، اور تینوں بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم بھی حضور کی زندگی میں فوت ہوئے۔ صرف حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت زندہ تھیں، اور حضور کی وفات کے بعد 6 مہینے یہ زندہ رہیں۔ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا بھی جوانی کی حالت میں کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی اہلیہ ہے حضرت خدیجہ۔ اس کے بعد ہے حضرت سودا، پھر تیسری اہلیہ کا نام ہے حضرت عائشہ، چوتھی کا نام ہے حضرت حفصہ، پانچویں کا نام ہے حضرت ام سلمہ، چھٹی کا نام ہے حضرت میمونہ، ساتویں کا نام ہے حضرت ام حبیبہ، اور 8ویں کا نام ہے حضرت زینب بنت جہش، اور 9ویں کا نام ہے حضرت زینب بنت خزیمہ۔ حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت خدیجہ یہ 2 حضور کی وہ بیویاں ہیں جو حضور کی زندگی میں فوت ہو گئیں، اور ایک حضرت کی اہلیہ کا نام ہے حضرت صفیہ، اور ایک اہلیہ کا نام، اہلیہ تو نہیں تھی، وہ حضور کی باندی تھی، غلام تھی، حضرت ماریہ قبطیہ، جن سے اللہ نے حضور کو بیٹے عطا کیے حضرت ابراہیم۔
تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. 2 بیویاں حضور کی زندگی میں فوت ہو گئیں اور 9 بیویاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کی وفات کے وقت کیا تھیں؟ زندہ تھیں، جو بعد میں بھی لمبا عرصہ زندہ رہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا بڑا کام لیا. تو یہ چیزیں بچوں کو بار بار سنائیں تاکہ یہ حضور کی زندگی کے بارے میں بنیادی معلومات بھی ان کو آ جائے. حضور کی بیٹیوں کے نام، حضور کے نواسے نواسیوں کے نام، حضور کی بیویوں کے نام، حضور کے جو ہے وہ تھوڑا سا تعارف کہ حضرت خدیجہ کون تھیں، ان کا کیا کام تھا، حضرت ابو العاص کون تھے، وہ کیسے مسلمان ہوئے. یہ باتیں ہمارے بچوں کو یاد ہوں تاکہ یہ اسلام سے، سیرت سے واقف ہوں. اللہ جل شانہ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.